صاحب قلب کا زاویہ اللہ کی طرف رخ صحیح ہے، ٹیڈیوں کو بد نگاہی کر کے، کبھی عورتوں کو نظر کبھی تمام اور چیزوں کی نافرمانیوں سے ہم قلب کی زاویہ قائمہ 90 ڈگری کو جھکا دیتے ہیں ان کی طرف، تو کیا ہوا؟ بولو، دین کا قلعہ گر جائے گا نہیں گرے گا؟ لہذا یہ مت سمجھو کہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، دیکھنے سے کچھ نہ ہوتا تو کیوں اللہ تعالیٰ نظر کو حرام کرتے؟ جانتے ہیں کہ بندے میں میگنیٹ ہے، دونوں میں میگنیٹ ہے، عشق میں بھی ہے، حسن میں بھی۔ کیوں پیٹرول پمپ پر لکھا رہتا ہے نو اسموکنگ پلیز؟ یہ پیٹرول پمپ بچانے کے لیے تو تم سگریٹ بھی نہیں پینے دیتے ہو، اور حسن کی آگ کے سامنے خوب آنکھوں کو دیکھ لیتے ہو۔ وہاں اپنا پیٹرول جو پمپ جو ہے ایمان والا ہے اس کے لیے کوئی فکر نہیں کرتے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھ نین آتشی رخوں کو تو زنہار، دیکھو آگ والے چہروں کو مت دیکھو، پڑھ ربنا وقنا عذاب النار، یہ ہمیں دوزخ کے انگارے ہیں، وہاں لے جائیں گے، اللہ کی نافرمانی کرا دیں گے اور دل کو ستیاناش کر دیں گے۔ ایک بد نگاہی کے بعد عبادت کی مٹھاس چھن جاتی ہے، چونکہ حدیث میں کنز المال کے اندر حدیث میں نے پڑھی کہ نظر ایک زہر کا، شیطان کے زہر کا بجھایا ہوا تیر ہے، لہذا جو شخص نظر کو بچا لے اللہ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم اس کو ایمان کی حلاوت دیتے ہیں۔ ملا علی قاری محدث عظیم لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ جس کو مٹھاس ایمان کی دے دیں گے واپس نہیں لکھتے، عطایا شاہی شاہ کی غیرت کے خلاف ہے کہ کریم کوئی چیز دے کر واپس لے گے، لہذا فی ہے اشارت الی بشارت حسن خاتمہ، نظر کی حفاظت پر حسن خاتمے کی بشارت ہے۔ دیکھا جو سڑکوں پر مل رہی ہے، ایئرپورٹوں پر مل رہی ہے، ریلوے اسٹیشنوں پر مل رہی ہے، مارکیٹوں میں مل رہی ہے، نظر کی حفاظت پر حسن خاتمے کے فیصلے ہو رہے ہیں، تو حلاوت ایمانی کا بات ہے۔ اور اگر کوئی بد نگاہی کرے گا تو حلاوت ایمانی تو نظر کی حفاظت پر تھا، اور نظر کی حفاظت نہ کرنے پر حلاوت ایمانی پچھلی جو تہجد اور ذکر سے حاصل ہے وہ چھن جاتی ہے۔ حکیم امت فرماتے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں جو سالک ہیں اللہ کے نام کی لذت لے چکے ہیں وہ بد نگاہی کے بعد ذرا اٹھائے تسبیح اور قرآن شریف تلاوت کرے، مزہ نہیں آئے گا، اس کی ظلمت رہے گی، تا وقت خوب روئے اور استغفار توبہ کرے، اور دوبارہ جب کہیں نظر کا موقع ہے پھر اس کو بچائیں، جو مزہ لیا اس کے مقابلے میں پھر غم اٹھائیں، تب جا کے نور ثابت بحال ہوگا، خالی توبہ سے بھی نور ثابت نہیں ملے گا۔ یہ حقیقت مولانا شاہ الحق صاحب دامت برکاتہم نے بتائی، یہ تو میں نے کبھی نہیں سنا تھا، یہ عجیب تحقیق فرمائی، اور میں کتنے ہی توبہ استغفار کرو، بد نظری کا ظلمت اندھیرا پن نہیں جائے گا جب تک کہ دوبارہ کہیں سفر ہو اور کوئی ایسا موقع ہے جتنا مزہ لیا تھا اتنا غم اب اٹھاؤ۔ فاصابکم غمن بے غمن، دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے غم کے بدلے میں غم دیا جائے گا۔ فاصابکم غمن بے غمن، قرآن شریف کی آیت سے آج الحمدللہ اس کا ثبوت مل گیا۔ فاصابکم غمن بے غمن لکئی لا تحزنوا ولا ما فاتکم ولا، تو یہ چیز ہے۔ بہرحال یہ تو بات پر بات، میرا مقصد یہ تھا کہ دوستو یہ دنیا ہم سے چھوٹنے والی ہے، آنکھ بند ہونے کے بعد نہ ہمیں پتہ چلے گا اولاد کہاں ہے، نہ پتہ چلے گا ماں باپ کہاں ہیں، ساری کائنات سے ہم کٹنے والے ہیں اور رب کائنات سے جڑنے والے ہیں، لہذا زمین پر ان کو یاد کرنا شروع کر دیں تاکہ زمین کے نیچے وہ اپنی تمام کرم اور عنایات اور جملہ وفاداریوں کے ساتھ اللہ کریم ہمارا ساتھ دیں، اور اگر ہم ان کو زمین کے اوپر بھولے رہیں گے تو یاد رکھو پھر زمین کے نیچے پریشانی، بلکہ دنیا ہی میں وہ لوگ پریشان ہیں، جتنا جو خدا سے دور ہے اتنا ہی وہ پریشان ہے، اور جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے تقویٰ سے رہتا ہے وہ اتنا ہی چین اور اطمینان سے ہے، کیونکہ چین اور اطمینان کا خالق اللہ ہے۔ میں نے کعبہ شریف میں کئی برس پہلے دیکھا ایک بچہ اپنی ماں سے چھوٹ گیا، وہ چھٹی لیے پھر رہا ہے، اور بچہ چلاتے چلاتے اس کو ساری دنیا کی ماؤں نے لیا، انڈونیشین ماں نے لیا، الجزائر نے لیا، مسقط نے لیا، کویت نے لیا، پاکستانی ماؤں نے لیا، سب نے اس کو بہلانے کی کوشش کی، وہ چیختا رہا، آنکھوں دکھا حال بتا رہا۔ جب اس کی اصلی ماں آئی اور اس نے اپنے گود میں لیا تو ایک دم سے رکیا، جیسے بریک لگا دی نئی کار ہوتا، ایک دم خاموش اور جلدی سے سو گیا۔ آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، تیرے کرم نے گود میں لے کے سلا دیا۔ میرا شعر پرانا یاد آیا، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، تیرے کرم نے گود میں لے کے سلا دیا۔ دوستو ہماری ساری دنیا ہمیں پیار دے، ساری دنیا ہمیں عزت کرے، لیکن جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت اور ان کی خوشنودی اور رضا کی گود نہیں ملے گی اس وقت تک ہمارے قلب کو چین نہیں ملے گا۔
ساری دنیا ہمیں کچھ بھی دے، سمجھا نہیں؟ ہاں بس یہ سمجھ لو اپنے قلب کے اندر ایک باطن میں ایک چراغ روشن کیجیے. شب فرقت کی تاریکی کو یوں ہم دور کرتے ہیں، شب فرقت کی تاریکی کو یوں ہم دور کرتے ہیں کہ اپنی آہ سے روشن چراغ دور کرتے ہیں. واہ، یہ ہے خواجہ، اس کو خواجہ عزیز الحسن مجذوب کہتے ہیں. شب فرقت کی تاریکی کو یوں ہم دور کرتے ہیں کہ اپنی آہ سے روشن چراغ دور کرتے ہیں. یہ آہ و ندامت سے استغفار و توبہ کر کے بار بار کمر باندھیے. نا امیدی میں نہ کیجیے صاحب ہم نے توبہ کی تھی اور پھر جو ہے کل شہر گئے پھر نظر خراب ہوگی. ایک شخص نے انتقال کے وقت کچھ پہلے شاہ ابرار الحق صاحب داؤن برکاتہ ان سے کہا کہ حضرت میں تو بالکل نامراد ہوں، میری کوئی اصلاح نہیں ہوئی، میں اللہ کے یہاں جا رہا ہوں، بہت پریشان ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ خواجہ صاحب کا شعر سناتا ہوں آپ کو، کیونکہ حضرت سے بھی بڑے عمر میں تھے اور حضرت کے والد کے دوستوں میں سے تھے، لہذا حضرت نے ان کو یہ شعر سنایا. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. توبہ سے جوڑتے رہو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے توبہ کی ہمیں ایک ایسی چیز کیمیکل دے دیا ہے کہ اگر ہم اپنی خطاؤں کو ڈال دیں تو سب خیر بن جاتا ہے. خیر الخطائین التوابون، یعنی خطا شر ہے یا نہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر ہو جاتی ہے وہ خطا. یہ ایسی کیمیکل ہے، شراب پر ڈالو سرکہ بن جائے، حلال مفتی بھی پی سکتا ہے اس کو، سرکہ پی سکتا ہے. تو خطاؤں پر توبہ کا کیمیکل ڈالو، آنسو ڈالو اس پر، انشاءاللہ سب خیر، سارا بودھ قرب سے مشرف ہو جاتا ہے. اس لیے بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ دنیا خوب کمائیے، مبارک ہو، منع نہیں کرتا، لیکن قلب میں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو نیچے رکھو اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو سب کے اوپر رکھو. بس یہ ہے اسلام. یہ ہے سعید ابن زبیر کوفے کے سب سے بڑے مفسر، تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ دنیا خراب اور بری کب ہے، مضر کب ہے، یہ متاع غرور کب ہے، ان الحق عن الاخرہ، جو تمہیں آخرت سے غافل کر دے. وَإِن جَعَلْتَهَا، اور اگر تم دنیا کو بنا لو وسیلۃ للآخرہ وذریعۃ لہا. دیکھو اگر آپ پیسہ نہ ہوتا حج کرنے کیسے آتے، مینا مزدلفہ عرفات کیسے آتے، یہ نوٹوں کی تو برکت ہے. اس لیے دوستو اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اس کو ذریعہ بنا لیں تو وہی نعمت ہمیں مبارک ہے. اور اگر ہماری یہ نعمتیں اللہ سے ہمیں غافل کر دیں تو نعمت نہیں ہے، وہ ایک مصیبت ہے، ڈھیل ہے، استدراج ہے. اس لیے یہ محنت کرنی پڑے گی. اتنی محنت کر لیجئے کہ آپ کو ہر نعمت میں اللہ نظر آئے. بچوں کو جب دیکھیے تو کہیے الحمدللہ آپ نے دیا، بیوی کو دیکھیے کہ الحمدللہ آپ نے. برات حامی رحمۃ اللہ علیہ کو بچے نہیں دیے اللہ نے، حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نہیں دیا. بہت سے اولیاء اللہ ایسے ہوئے جس کو جس حال میں رکھے. مقصد رضا حق، اللہ تعالیٰ جس سے کو راضی رکھو ایسی میں سب کچھ حاصل. مکان، کھانا پینا، مرنڈا اور شانی. میری شان کیا ہے؟ شانی مانے میری شان، لیکن اس کو پی کر کے اللہ کی شان کو یاد کرو. ہر نعمت کے بعد آپ کو یہ نعمت اللہ تک پہنچا دے پھر لیکن اس کی مشق یہ غالب جو چیز غالب ہوتی ہے وہی اسی کی تابع چیز ہو جاتی ہے. اگر اللہ کی محبت غالب ہے تو ہر دنیا آپ کی سب وہ بن جائے گی. جیسے نمک کے کان میں گدھا گر کر نمک بن جاتا ہے. آپ کے قلب میں تقویٰ اتنا غالب ہو، اللہ کی محبت اتنی غالب ہو کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہی یاد آیا. نعمتوں کی محبت کتنی ہو اس کو سنیے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی یاد کو مقدم کیا. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے. ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر ذکر کا کوئی انعام نہ ملتا آخرت میں، کوئی انعام نہ ملتا، کوئی ثواب نہ ملتا تو یہی بہت بڑا ثواب ہے، یہی بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ پاک ہم کو یاد فرمائے. اذکرکم، ہم تم کو یاد کریں گے. بتاؤ بھائی کتنی بڑی نعمت ہے. فاذکرونی، تم لوگ ہمیں یاد کرو، اذکرکم، ہم تمہیں یاد کریں گے. ایک بزرگ فرماتے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے، مولا ہم کو یاد فرما لیں بس ہمیں سب کچھ مل گیا. ہم کو سب وشکرونی اور شکر کو بعد میں بیان کیا. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ دیکھو شکر کا حاصل کیا ہے؟ نعمت میں مشغول ہونا. اللہ تیرا شکر کھائے جا رہے ہو. اور ذکر کا حاصل نعمت دینے والے کے ساتھ مشغول ہونا. فرماتے ہیں فالاشتغال بالمنعم افضل من الاشتغال بالنعمہ.
نعمتوں میں مشغول ہونے سے افضل ہے کہ آپ اللہ نعمت دینے والے کے ساتھ مشغول ہیں. اور یہ نہ سوچیے کہ پھر کیا ہم سب دنیا چھوڑ دیں. نہیں، ملائکہ کا ذکر انسان کے ذکر سے افضل نہیں. اسی لیے جہاں بندے ذکر کرتے ہیں ملائکہ آ جاتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، اتنا گھیرتے گھیرتے آسمان تک، اور پھر وہ مبارک مجلس جو بھی جاتا ہے اس کی شقاوت کو اللہ سعادت سے بدل دیتے ہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ 14 جلدوں میں بخاری کی شرح لکھتے ہیں، اس میں فرماتے ہیں کہ آدمی کا ذکر، انسان کا ذکر فرشتوں سے افضل ہے 2 وجوہ سے. نمبر 1 کہ فرشتے اللہ کو دیکھ کر یاد کرتے ہیں، ہم بغیر دیکھے یاد کر رہے ہیں. کیا بتاؤ مولوی سلیمان حیدر اللہ کی اہل اللہ جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، جن کا ذکر فرشتوں سے افضل کیوں ہے؟ 2 وجہ سے. نمبر 1 کہ یہ بغیر دیکھے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور فرشتے اللہ کو دیکھ کر یاد کر رہے ہیں. بتاؤ بغیر دیکھے محبت کرنا زیادہ مشکل پڑتا ہے یا نہیں؟ ایک آدمی تو دیکھ لیا، پرچہ آؤٹ ہو گیا، یؤمنون بالغیب کہاں رہا ان کا، اور ہم یؤمنون بالغیب میں پڑے ہوئے بغیر دیکھے ان کو یاد کر رہے ہیں. ایک وجہ. دوسری کہ فرشتوں کو کوئی مشغولی نہیں ہے، نمک تیل لکڑی کی فکر ہے ان کو، اور آپ کو ہر وقت دیکھ لیں. پیاس لگی تو پانی چاہیے، بھوک لگی تو روٹی چاہیے، کپڑا پھٹ گیا تو کپڑا چاہیے، سواری کے لیے کچھ چاہیے. ہر وقت ہم تمام افکار میں گھرے ہوئے ہیں. اس کے باوجود جو اللہ کو یاد کرتے ہیں تو فرشتوں کو کوئی فکر نہیں. اس لیے ان کا ذکر فرشتوں سے، اسی لیے تو فرشتے آتے ہیں، اپنے سے افضل بریانی کھانے کے لیے آتے ہیں. ورنہ جب خود اتنا مقدس ہو کر بے گناہ ہو کر ذکر کر رہے ہیں معصوم، تو اپنا یہ معصوم مخلوق اور منور مخلوق، روشنی نور ہی نور ہیں، یہ ہم اپنا ذکر چھوڑ کر ہمارا ذکر سننے کے آتے ہیں. جبکہ بخاری شریف کی روایت ہے، جہاں بندے مل کے ذکر کرتے ہیں وہاں وہ چلے آتے ہیں اس کو سننے کے لیے، گھیر لیتے ہیں. یہی 2 وجہ ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ عجیب مخلوق ہے، ہزاروں فکر ہیں. مولانا اسداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آیا، 2000 شغل ہیں دن رات میں، 2000 شغل ہیں دن رات میں، لیکن اسعد آپ سے غافل نہیں. یہ ہے خاصیت، 2000 شغل ہیں دن رات میں، لیکن اسعد آپ سے غافل نہیں. اور ان کا ایک شعر بہت ہی اہم، ان کا ایک شعر ان کا بہت ہی اہم یاد آیا. فرماتے تھے، دیکھو ہمارے اکابر نے، میرا رومال کیا ہوں، ہمارے اکابر کیسے فرمایا، دیکھو عشق وفا سے ابن اسد کرتے ہو فکر راحت، یعنی حسینوں کو دیکھ کر سمجھتے ہو دل کو مزہ آ جائے گا. عشق بتا میں اسد کرتے ہو فکر راحت، ارے دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہیں. یہ میرے شیخ کا استاد کا شعر ہے، مولانا صاحب دامت برکاتہم کے استاد تھے، مولانا اسداللہ صاحب، حضرت تھانوی کے خلیفہ، محدث عظیم سہارنپور مدار علوم کے، ان کا شعر ہے کہ عشق بتا میں اسد کرتے ہو فکر راحت، حسینوں کو دیکھ کر سمجھتے ہو مزہ آ جائے گا. ارے دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہیں. یہ تو ایسا ہی پاگل ہے جو دوزخ میں جنت تلاش کر رہا ہو. اللہ کی نافرمانی اور ناراضی، جس شخص نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کی نظر اس کے دل سے ہٹ جاتی ہے، اور پھر وہ دل بیابانہ ہوگا جس سے اللہ نظر پھیر لے. ایسے وقت پر ایک بہترین شعر یاد آتا ہے، رخ کیا جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ایک غریب جھونپڑی والے کو اگر پیار اور رحمت سے دیکھ لیں اس کے دل کو، تو اس کے قلب میں اتنی خوشی ہوگی کہ بادشاہوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا. جو دل پر ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بےحد جام دم دیکھتے ہیں، اور جس کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ اپنی نظر ہٹا لیں اس سے، اور تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاباں ہو گیا. جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا، جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا، اور تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاباں ہو گیا. اللہ جس سے ناراض ہو جائے تو نہ اس کی دولت اس کو چین دے سکتی ہے، نہ اس کے بیوی بچے اس کو چین دے سکتے ہیں، نہ اس کے رشتہ دار، نہ اس کی بلڈنگ، نہ اس کی کار، کوئی چیز اس کو چین نہیں دے سکتے. جہاں جائے گا وہیں پریشان رہے گا. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اکابر خلفاء میں سے تھے، فرماتے ہیں نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نظر ان کی کیا بدلی کہ کوئی سارا جہاں بدلا. نگاہ اقربا بدلی، دیکھو رشتہ داروں کی نظر بھی بدل دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ، جہاں جاتا ہے تو پریشانی. نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نظر ان کی کیا بدلی کہ کوئی سارا جہاں بدلا. اللہ کی نظر بدل جاتی پھر ساری دنیا اس سے ایک دور فرماتے جب مجھ سے کوئی نافرمانی ہوتی ہے تو میرا گدھا بھی نافرمانی کرتا ہے، گھوڑا بھی نافرمانی کرتا ہے، بیوی بچے سب نافرمانی شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے بڑے کو ناراض کیا تو ہمارے چھوٹے کیسے ہم تو ہماری فرما برداری کریں. تو میرے دوستوں یہ بات بس کہنی تھی کہ ہر سانس کو
اللہ والی سانس بنا لو، زندگی کو اللہ والی بنا لو. یہ مٹی دفن ہونے والی ہے، جلدی جلدی کام لے لو. یہ مٹی قبروں میں جانے والی ہے. ہماری 6 فٹ کی جو مٹی ہے یہ ایک دن قبر میں جائے گی، پھر ایک سبحان اللہ بھی نہ کہہ سکو گے، ایک مرتبہ الحمدللہ بھی نہ کہہ سکو گے، اور پھر ان آنکھوں سے کچھ نہ دیکھ پاؤ گے. جو مجبوراً سب گناہ چھوڑنا پڑے گا. آج اختیار سے چھوڑ دو تو ولی اللہ بن جاؤ. اور مرتے وقت تو سبھی چھوڑ دیتا ہے. ایک مجبوری کا ہے. دیکھیے مجبوری 2 قسم کی ہے. ایک تو موت سے، اب گناہ کرے گا، جنازہ جا رہا ہے ٹیڈیوں کو دیکھے گا. اچھا ایک اور بھی ہے، حسن کے رفتہ ہونے سے بھی شکل بگڑ گئی تو اس وقت بھاگا وہاں سے. لیکن بھاگا کب؟ جب اس کی طبیعت میں وہ چاشنی نہیں ملی تو گیا اپنی طبیعت سے مرا. ایک کمبخت اپنی طبیعت سے جی رہا تھا وہاں، اور اپنی طبیعت سے بھاگا، اپنی طبیعت سے قرار، اپنی طبیعت سے فرار. طبیعت کا غلام ہوا. اللہ کا بندہ کہاں ہوا؟ اللہ کا بندہ وہ ہے جو انتہائی طبیعت کی کشش کو دیکھتے ہوئے بھی اللہ کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھ کے وہاں سے بھاگ جائے. دل چاہتا ہے قرار، ٹھہرے رہو یہاں، کچھ دیر اس حسین سے باتیں کر لو، اس کو دیکھ لو، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے قلب پر جبر کر کے بھاگ جاؤ وہاں سے. انشاءاللہ تعالیٰ اس قلب میں اگر حلاوت ایمانی حدیث کے وعدے کے مطابق آئے گی، آپ کا دل خود محسوس کر لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تقریروں کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب دریا میں پانی بہتا ہے دریا خود محسوس کرتا ہے، اس کو کسی مقرر کی ضرورت نہیں ہے. تو دریا خود محسوس کرتا ہے میرے اندر پانی بہ رہا ہے، لبالب کلیجہ تر، ٹھنڈک محسوس ہو رہی، چڑیا بھی وہاں آتی، گھاس بھی اڑ رہے، میلوں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پانی بہ رہا ہے دریا میں. میلوں ٹھنڈک جاتی ہے. اللہ والے جہاں رہتے ہیں میلوں اس کی ٹونکی ٹھنڈک جاتی ہے. میلوں سکون کا پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی ولی اللہ رہتا ہے. مولانا ملا علی قاری فرماتے ہیں جس بستی سے کوئی ولی اللہ گزر جاتا ہے اگرچہ اس کو قیام کی فرصت نہ ہو تو فرماتے ہیں نالا برکت مرور رہی، اس کے گزرنے کی برکت پا جائیں گے اہل تلک البلدہ، اس شہر کے لوگ. یہ ہے اہل اللہ کی شان.